العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفي الروم في ضعف الثلاثة عن حفص خلف بين فتح الضاد وضمها لكن الضم عنه عن فضيل بن مرزوق هذا. صاحب کتاب علیہ الرحمہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ سورہ روم میں وفی الروم کو را کے ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے وفی الروم، اور سورہ روم میں فی ضعف لفظ ضعف میں الثلاثتی جو 3 مرتبہ واقع ہوا ہے. سورہ روم میں لفظ ضعف کتنی مرتبہ آیا؟ 3 مرتبہ. ان حفص خلف، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خلف واقع ہے. بین فتح الضاد و ضمها، ضاد کے فتحہ اور اس کے ضمہ کے درمیان. لیکن الضم عنہ عن فضیل بن مرزوق، لیکن ضمہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فضیل ابن مرزوق کے حوالے سے ہے. ہذا، اس کو سیو کر لیجئے. یعنی سورہ روم میں لفظ ضعف جو ہے وہ 3 مرتبہ آیا ہے، تو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں خلف واقع ہوا ہے. خلف کسے کہتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کو سمجھایا گیا ہے، اور ابھی بھی جو ہے اجمالاً آپ کو سمجھائے دیتے ہیں کہ خلف کہتے ہیں ذا ضد مساوی الوجہینی، کہ ایسی 2 متضاد وجہیں کہ جو دونوں صحت میں کیا ہو برابر ہو، یعنی دونوں وجہ کیا ہو صحیح ہو، کہ یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے. تو لفظ ضعف جو 3 مرتبہ آیا ہے سورہ روم میں، تو اس کے ضاد کے فتحہ اور اس کے ضمہ کے درمیان خلف واقع ہوا ہے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. یعنی امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ ضعف کے اندر جو ہے ضاد کا فتحہ بھی پڑھا ہے اور ضاد کا کیا پڑھا ہے؟ ضمہ بھی پڑھا ہے. لیکن ضمہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فضیل ابن مرزوق کے حوالے سے ہے. جی، تو لفظ ضعف 3 مرتبہ آیا ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. تو یہ ضاد کا ضمہ ہے. جی، اب یہ لفظ ضعف اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف فتح الباری جو کہ الصحیح البخاری کی شرح ہے، اس میں امام خلیل احمد نحوی فراہیدی کے جو ہے حوالے سے لکھا ہے کہ لفظ ضعف اگر ضمہ سے ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے جسمانی ضعف، یعنی وہ کمزوری جو جسمانی ہو. کب؟ جب کہ وہ ضمہ کے ساتھ ہو. اور اگر فتحہ کے ساتھ ہو تو اس سے وہ جو ہے ضعف اور کمزوری مراد لی جاتی ہے جو عقل میں ہو، یعنی عقلی کمزوری. تو بہرحال لفظ ضعف کے اندر ضمہ اور فتحہ دونوں درست ہے، لیکن ضمہ جو ہے یہ اولا ہے. کیوں اولا ہے؟ اس لیے اولا ہے کہ فضیل ابن مرزوق جن سے روایت منقول ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ آیت پڑھی اور اس میں لفظ ضعف پر فتحہ پڑھا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ضمہ پڑھنے کے لیے کہا. تو بہرحال جو ہے اس روایت کی وجہ سے لفظ ضعف جو ہے
یعنی ضاد کے ضمہ کے ساتھ کیا ہے اولا اور بہتر ہے، اس لیے کہ فضیل ابن مرزوق سے یہ کیا ہے مروی ہے۔ تو بہرحال فضیل ابن مرزوق جو ہے یہ امام حفصہ رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی استاد نہیں ہے اور ان کے کوئی امام بھی نہیں ہے، بلکہ جس روایت کے حوالے سے لفظ ضعف کو جو ہے کیا ہے اولا قرار دیا گیا ضاد کے ضمہ کے ساتھ، اس روایت کو نقل کرنے والوں میں ایک فضیل ابن مرزوق بھی ہے، تو ان کے جو ہے واسطے سے یہ کیا ہے روایت منقول ہے۔ اور اسی کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ھذا حدیث حسن فرمایا کہ یہ حدیث کیا ہے حسن ہے۔ بعض لوگوں نے فضیل ابن مرزوق کو کیا ہے ضعیف قرار دیا ہے، حالانکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو کیا قرار دیا ھذا حدیث حسن۔ تو بہرحال جو ہے لفظ ضعف جو ہے ضمہ کے ساتھ جو ہے کیا ہے پڑھا گیا ہے فضیل ابن مرزوق کی جو روایت ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے امام عاصم جو کہ امام ہیں، کن کے؟ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے، جن سے انہوں نے قرأت حاصل کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے جو ہے امام عاصم سے پورے قرآن میں کسی بھی چیز میں جو ہے کیا ہے مخالفت نہیں کی ہے، صرف لفظ ضعف کے علاوہ، کہ لفظ ضعف میں امام عاصم نے کیا ہے ضاد کا فتحہ پڑھا ہے، جبکہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے ضعف کے لفظ ضعف کے اندر کیا پڑھا ہے ضمہ پڑھا ہے۔ اور اکثر جو ہے ائمہ قرأت نے جو ہے لفظ ضعف کے اندر جو ہے ضاد کا کیا پڑھا ہے ضمہ ہی پڑھا ہے جی۔ یعنی امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے امام عاصم سے تو جو ہے ضاد کا فتحہ پڑھا ہے، لیکن دیگر ائمہ سے انہوں نے جو ہے ضاد کا کیا پڑھا ہے بھائی ضمہ پڑھا ہے جی۔ تو اس وجہ سے وہ کیا ہے ضمہ کو راجح قرار دیتے ہیں کہ وہ فضیل ابن مرزوق کی جو ہے روایت سے کیا ہے منقول ہے جی۔ اب یہ فضیل ابن مرزوق، بعض کہتے ہیں کہ فضیل ابن مرزوق ہے اور بعض کہتے ہیں کہ فضل ابن مرزوق ہے، لیکن علامہ دانی علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کو فضیل ہی کیا کیا ہے نقل کیا ہے جی۔ تو بہرحال لفظ ضعف جو کہ سورہ روم میں 3 جگہ پر آیا ہے، اس کے اندر جو ہے ضعف کے کیا ہے ضمہ کو پڑھا جائے گا۔ فتحہ پڑھنا بھی اگرچہ درست ہے لیکن ضمہ پڑھنا کیا ہے بھائی اولا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے لفظ ضعف ضاد کے ضمہ کے ساتھ کیا ہے اولا اور بہتر ہے۔ چلیے اس کے بعد جو ہے والسکون ضد الحرکتی وهو استقرار الصوت بالقصد بعد الاتصال والتقارب بين الجسمين بدون الانفصال البعيد مع أداء حرف آخر بعده بلا تراخ للاتصال بين الحرفين، فإن استقر مع التراخي فبدون التنفس سكت ومعه وقف إن قصد القراءة بعده، وهو بالإسكان بدون انضمام الشفتين ومعه إشمام ومع إبقاء ثلث الحركة روم، أما انتفاء ثلث الحركة فاختلاس وإن لم يقصد القراءة بعده فقطع، وكل ذلك في غير المحل لحن إلا السكت على رؤوس الآي ويتقي عن حفص بسكون القاف جی۔ یہاں سے صاحب کتاب علیہ الرحمہ سکون کو بیان کر رہے ہیں، جس کو بیان کر رہے ہیں سکون کو، کہ سکون یہ حرکت کی کیا ہے بھائی ضد ہے، جیسے کہ آپ نے فتحہ ضمہ اور کسرہ کی تعریف میں پڑھا ہے کہ تقارب یا جو ہے اتصال بین الجسمین کے بعد ہونٹ جو جدا ہوتے ہیں اور جو زائد آواز ہوتی ہے اس کا نام کیا ہے حرکت ہے۔ تو اب یہاں سکون کی جو ہے کیا تعریف بیان کر رہے ہیں کہ سکون یہ حرکت کی کیا ضد ہے۔ سکون حرکت کی ضد کیا ہوئی؟ اس لیے کہ حرکت پر کیا ہوتی ہے آواز ہوتی ہے زائد آواز، جبکہ سکون پر جو ہے زائد آواز نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کو جو ہے ساکن پڑھا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ وہ سکون ضد الحرکت، کہ سکون یہ جو ہے حرکت کی کیا ہے ضد ہے۔ اب سکون کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ سکون وہ جو ہے آواز کا ٹھہر جانا ہے،
بالارادہ، استقرار الصوتی بالقصدی، آواز کا ٹھہرا دینا ہے بالارادہ، بعد الاتصال او التقارب بین الجسمین، یعنی اتصال یا تقارب بین الجسمین کے بعد، یعنی ایک حرف کو ادا کرنے کے لیے مخرج کے جو دو جز آپس میں ملتے ہیں یا جو دو جز آپس میں قریب ہوتے ہیں، تو قریب ہونے یا ملنے کے بعد بالقصد جو انفصال ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں، اور آواز کو بند کیا جاتا ہے، اسی کا نام کیا ہے بھائی؟ سکون ہے۔ لیکن یہ سکون کے اندر قید لگائی بدون الانفصال البعیدی، انفصال بعید کے بغیر، مع ادائی حرف آخر بعدہ، اس کے بعد دوسرے حرف کو ادا کرنے کے ساتھ، بلا تراخن، بغیر کسی تاخیر کے۔ کیا کہا کہ سکون یہ حرکت کی ضد ہے، اور اس کے اندر آواز کیا ہو جائے گی؟ سکون میں بند ہو جائے گی۔ اور یہ آواز کیسے بند کریں گے بھائی؟ بالارادہ، بغیر ارادہ کے نہیں، بالارادہ ہونا چاہیے، یعنی وہ ادائی یہ کہ سکون کو ادا کرنے کے لیے آواز کو کیا کرے؟ بند کرے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب کہ مخرج کے دو جز یا دو حصے آپس میں مل جائیں یا آپس میں قریب ہو جائیں، اس کے بعد۔ لیکن یہ جو انفصال ہے یہ جو ہے بعید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ جو ہے سکون یعنی آواز کا بند ہونا، اگر انفصال بعید اگر اس میں ہو گیا تو اس صورت میں جو ہے یہ سکون نہیں رہے گا، بلکہ یہ کیا ہو جائے گا؟ سکتے میں سے بدل جائے گا۔ اسی لیے کہا کہ بدون الانفصال البعیدی، دو حرفوں کے درمیان انفصال بعید کے بغیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد اس کو فوراً دوسرا حرف ادا کرنا ہے بغیر کسی تاخیر کے۔ اگر تاخیر کے ساتھ اگر وہ اپنی آواز کو کیا کر دیتا ہے؟ روک دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب سکون نہیں رہے گا، بلکہ یہ سکون کس سے بدل جائے گا؟ سکتے سے بدل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکتہ میں کیا ہوتا ہے کہ آواز بند ہو جاتی ہے، سانس باقی رہتی ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے سکون میں اگر آپ سکون ادا کر رہے ہیں تو آواز بند ہو جائے گی اور سانس باقی رہے گی، لیکن آواز کا بند ہونا بالکل معمولی ہوگا سکون میں۔ جیسے مثلا الحمد للہ رب العالمین، یہ لام کی آواز کے بعد جو ہے آواز بند ہو گئی۔ حمد، میم کے ادا کرتے وقت آواز کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی، سمجھیں؟ اس کے بعد لام کے اوپر بھی کیا ہے؟ آواز بند ہو گئی۔ لیکن آواز کا بند ہونا کیسے؟ انفصال بعید کے بغیر۔ اگر انفصال بعید ہو گیا اور اس میں تاخیر ہو گئی تو یہ سکون نہیں رہے گا، بلکہ یہ کس سے بدل جائے گا؟ سکتے سے بدل جائے گا۔ چلیے، تو ما ادائی حرف آخر بعدہ بلا تراخین، کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بغیر کسی تاخیر کے دوسرے حرف کو ادا کرنا ہے۔ جیسے الحمد، ال میں لام کے بعد ہا کو ادا کرنا ہے، اور حمدو میں جو ہے میم کے بعد کس کو ادا کرنا ہے؟ دال کو ادا کرنا ہے، بلا تراخین، بغیر کسی تاخیر کے۔ کیوں؟ للاتصال بین الحرفین، تاکہ دو حرفوں کے درمیان اتصال کیا رہے؟ باقی رہے۔ دو حرفوں کے درمیان اتصال کیا ہونا چاہیے؟ باقی ہونا چاہیے۔ یعنی ایک حرف کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، پانچواں، اس طریقے سے جو ہے حروف کے کیا ہونا چاہیے؟ ادائیگی کے اعتبار سے تسلسل باقی رہنا چاہیے۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَعَ التَّرَاخِي، اگر جو ہے آپ نے سکون کی ادا کرنے کے لیے آواز کو تاخیر کے ساتھ کیا کر دیا؟ ٹھہرا دیا، فَبِدُونِ التَّنَفُّسِ سَكْتٌ، تو جو ہے سانس لیے بغیر اگر یہ آواز کیا ہو گئی ہے؟ بند ہو گئی ہے اور تاخیر ہو گئی ہے، تو اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ سکتہ ہو جائے گا۔ جیسے مثلا
الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے کہ بعض لوگ سکون کو صحیح ادا کرنے کے لیے تاخیر کر دیتے ہیں، تو وہ سکون تاخیر کے ساتھ جو ہونے والا ہوتا ہے وہ اصل سکون نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ سکتے میں بدل جاتا ہے، اور سکتہ کرنا وہاں درست اور جائز نہیں ہے۔ لہذا اس کی طرف صاحب کتاب توجہ دلا رہے ہیں کہ جو ہے دو حرفوں کے درمیان میں تسلسل باقی رہے، اور آواز کے بند ہونے کے بعد فوراً دوسرا حرف اس کے بعد ادا ہو جانا چاہیے، تاکہ دو حرفوں میں کیا ہے؟ اتصال باقی رہے۔ اور اگر جو ہے وہ آواز تاخیر کے ساتھ ٹھہر گئی تو بغیر سانس لیے اگر جو ہے کیا ہے ہو گئی تو اس کا نام کیا ہے؟ سکتہ ہے۔ وَمَعَهُ میں ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ تنفس، کہ اگر سانس بھی لے لیا، یعنی تاخیر تو ہوئی ہی، اور تاخیر کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے کیا کر لیا؟ سانس لے دیا، تو اب یہ سکتہ نہیں رہے گا، بلکہ اس کے سانس لینے کی وجہ سے وہ وقف میں بدل جائے گا۔ کس میں بدل جائے گا؟ وقف میں بدل جائے گا۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ہے کلمہ موقوفہ کے آخری حرف کو ساکن کرتے ہوئے سانس اور آواز دونوں کو کیا کر دینا؟ ختم کر دینا۔ تو اگر حرف ساکن پر اگر آپ نے آواز کو بند کر دیا اور سانس ابھی باقی ہے لیکن تاخیر ہو گئی تو یہ سکتے میں بدل جائے گا، اور اگر آپ نے جو ہے سانس بھی وہاں پر کیا کر دی؟ توڑ دی، یعنی آواز بند ہو گئی اور سانس بھی آپ نے کیا کر دی؟ ختم کر دی، تو اس صورت میں یہ کیا ہو جائے گا؟ سکتہ نہیں رہے گا، اور سکون نہیں رہے گا، بلکہ یہ سکتہ اور سکون کس سے بدل جائیں گے؟ وقف سے بدل جائیں گے۔ کب؟ ان کا صدل قراءت بعدہ، جبکہ ایسی جگہ پر وقف کرنے کے بعد آگے اس کے پڑھنے کا ارادہ ہو۔ اس لیے کہ اگر آگے اس کے پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے تو اس صورت میں یہ وقف نہیں رہے گا، بلکہ یہ کیا بن جائے گا؟ قطع بن جائے گا۔ اور قطع کس کو کہتے ہیں؟ کہ کلمہ موقوف کے آخری حرف کو سانس لیتے ہوئے جو ہے کیا کرنا؟ ساکن کر دینا، اور اسی طریقے سے جو ہے آواز کو توڑ دینا، اور آگے پڑھنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کو کیا بولیں گے؟ قطع۔ اور اگر آگے پڑھنے کا ارادہ ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ وقف کہیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَعَ التَّرَاخِ فَبِدُونِ التَّنَفُّسِ سَقْطٌ، کہ اگر اس نے کیا کر دیا؟ آواز کو ٹھہرا دیا تاخیر کے ساتھ سانس لیے بغیر، تو اس کا نام سکتہ ہے۔ وَمَعَهُ، اور اگر سانس بھی لے لیا تو اب یہ سکتہ بھی نہیں رہے گا مولانا، بلکہ یہ کیا ہو جائے گا؟ وقف ہو جائے گا۔ کب؟ جبکہ آگے پڑھنے کا اس کا ارادہ ہو، تو اس صورت میں یہ کیا ہو جائے گا؟ سکتہ ہو جائے گا، یہ جو ہے وقف ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَهُوَ بِالْإِسْكَانِ بِدُونِ انضمام الشفتین، اور وہ وقف بالاسکان ہے انضمام شفتین کے بغیر۔ وَمَعَهُ، اور اگر یہ وقف جو ہے انضمام شفتین کے ساتھ ہو، سمجھے کہ نہیں، تو اس کا نام کیا ہے؟ اشمام ہے۔ وَمَعَ إِبْقَاءِ ثُلُثِ الْحَرَكَةِ، اور ثلث حرکت کو باقی رکھنے کے ساتھ اس کا نام کیا ہے؟ روم ہے۔ بہرحال ثلث حرکت کو کیا کر دینا؟ ختم کر دینا، اس کا نام کیا ہے؟ اختلاس ہے۔ وَإِن لَمْ يَقْصِدِ الْقِرَاءَةَ بَعْدَهُ فَقَطْعٌ، اور اگر اس کے آگے پڑھنے کا اس کے بعد ارادہ نہ ہو تو اس کا نام کیا ہے؟ قطع ہے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمَحَلِّ لَحْنٌ، اور یہ سب کے سب یعنی کون؟ اسکان اور اشمام اور روم اور اختلاس، اور اسی طریقے سے جو ہے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کے سب غیر محل میں کیا ہے؟ لحن ہے۔ لیکن سکتے کرنا روح سے آیت پر، سمجھے کہ نہیں، اور وَيَتَّقِهِ پر جو ہے کیا کرنا؟ کاف کو ساکن پڑھنا، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یعنی بروایت حفص سے یہ کیا ہے؟ ثابت ہے۔ تو اس صورت میں اگر ایسا ہو جائے تو چونکہ یہ روایت سے ثابت ہے اس لیے ایسا کرنے میں کوئی گڑبڑ اور دقت اور پریشانی نہیں ہے۔ جی، اب یہاں سے صاحب کتاب جو ہے اجمالاً وقف کی کیا کر رہے ہیں؟ قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی سکون کس کا نام ہے؟ کلمہ موقوف کو ساکن کر دینا اور اتصال یا تقارب بین الجسمین کے بعد آواز کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو،
سمجھے کہ نہیں، اور سانس باقی رکھو. اور اگر جو ہے کیا کر دیا آپ نے، سانس تو جو ہے ختم کر دیا اور اسی طریقے سے آواز بھی بند ہو گئی، تو اس صورت میں وہ کیا ہو جائے گا، جو ہے وقف ہو جائے گا. اور اگر آپ نے جو ہے آواز کو توڑنے میں تاخیر کر دی اور سانس باقی ہے، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا، سکتہ ہو جائے گا. تو بہرحال یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، تو اگر جو ہے اس کے محل میں ہو تو وہ صحیح ہے، اور غیر محل میں ہو تو یہ سب کے سب کیا ہے، لحن ہے. اور لحن کس کو بولتے ہیں، لحن کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس طریقے سے وقف کرنے سے یا غلط جگہ ابتدا کرنے سے کیا ہوگی، لحن جلی ہوگی یا لحن خفی ہوگی، وہ سارا آپ جو ہیں کیا کرتے ہیں، ان قواعد سے معلوم کر سکتے ہیں. بہرحال یہ وقف کی بحث جو ہے اسکان، اشمام، روم جو ہے یہ تفصیل طلب ہے. انشاءاللہ آئندہ کل جو ہے اس کو تفصیل کے ساتھ، مزید تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.